بخاری صاحب امریکی اخبار CNN بھی اور دیگر اخبار بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو کچھ دن لگیں گے ابھی ایک ریوائز پروپوزل بھیجنے میں، کیونکہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی سے مشاورت کرنی ہے ایران کے مذاکرات کاروں نے، لیکن ان تک رسائی ممکن نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے اطلاعات ہیں، کوئی تو یہ اطلاعات ہیں کہ شاید وہ بیمار ہیں، وہ سے صحت یاب نہیں ہے اس ٹائم پر، اور کچھ یہ اطلاعات ہیں کہ شاید وہ کسی خفیہ مقام پر ہیں جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران مجتبیٰ خامنہئی سے مشاورت کے بعد کیسا پروپوزل سامنے آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم لیڈر کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ایران میں ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ جی، اینی ون ہو نوز دا ہیرارکی ہاؤ اٹ ورکس ان ایران، وہ یہ نہیں مانے گا کہ ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایران یقینی طور پہ ٹائم لے رہا ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا بھی ہے کہ ہمیں چند دن لگیں گے ریوائز کرنے میں اپنی پروپوزل، کوئی راز نہیں رکھا انہوں نے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے باوجود یہ ایران مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا، تو جنگ بندی کیوں جاری ہے؟ آپ کو یاد ہے جو ڈیڈ لائنز دی تھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے بھی، جنگ بندی اس لیے جاری ہے کہ یہ ٹرمپ کو اور اس کی جو ملٹری جنٹا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو آپ ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تو اکیلا ایران لڑا ہے آپ کے ساتھ، ابھی تو اس کو کہیں باہر سے کوئی سپورٹ نہیں آئی ہے، حتیٰ کہ ایران اور چین سے نہیں آئی ہے۔ ایک ہی الزام نے جی کہ سیٹلائٹ پکچرز انہوں نے دیے، لیکن لڑا تو ایران ہی ہے نا۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی طور پہ ٹائم لگے گا، اس لیے کہ جو پہلی پروپوزلز دی گئی تھیں 2 مرتبہ مذاکرات کے لیے، اس پر امریکہ نہیں آیا ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک حتمی تجویز بنائی جائے گی، یعنی سیٹ آف پروپوزلز ہوگا، جس کے بعد اگر ٹرمپ نے اس پر یعنی نہ مانا یا مائل نہ ہوا تو پھر میرے خیال سے مذاکرات کی جو بساط ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ اگر بخاری صاحب ایسا ہو گیا تو دنیا تو ایک نئے گریٹ ریسیشن کی طرف چلی جائے گی۔ ایبسولوٹلی، اس کی وجہ اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کل کے پروگرام میں کہ پھر ایک سرد جنگ شروع ہوگی۔ سرد جنگ از مور ڈینجرس دین دا لائف وار، یہ تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اکنامک جنگ لڑی جائے گی، ایک طویل عرصے کے اوپر محیط ہوگی۔ ایران کا اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن باقی کی دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، یہ اب یا تو آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا یا آپ اس کو اینٹیسپیٹ کر کے فوری طور پر کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ بھی اب تھک گئے ہیں، ٹرمپ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس کو ہم سیف ایگزٹ، جس فیس سیونگ کی بات کرتے رہے ہیں، اب تو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اب تو ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے، اور پورا امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، اب دنیا کی کے بڑے لیڈر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کس کا میں نے بیان سنا ہے، اس نے کہا چپ کر کے میں جیت گیا کا نعرہ لگاؤ اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، فوجیں لے کے واپس، کہا ہے نا اس نے۔ تو اب یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، پریشان ہوگا ٹرمپ ان سے بہت زیادہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین مذاکرات کی میز پر آئیں گے اونلی اف دے ہیو گارنٹیز کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ مذاکرات 2 دفعہ جو ہوئے ہیں، ایک دفعہ ہونے کے قریب تھے اور ایک دفعہ جو ہوئے ہیں وہ پاکستانی کوششوں سے ہوئے تھے۔ پاکستان کوشش اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ دونوں فریق آن بورڈ ہوں اور ایگری ہوں۔ اگر ایران امریکہ کی ٹف کنڈیشنز کے باوجود مذاکرات پر نہیں آتا تو پاکستان کے لیے کافی صورتحال سنگین ہو جائے گی۔ بالکل، بخاری صاحب ترجمان ایرانی فوج بھی کہہ رہے ہیں کہ آلدو جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ دوبارہ بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کس کو ڈٹرمنیشن کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک دن کے لیے ریلیکس نہیں کیا، جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف امریکی اخبارات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی فضائی قوت کا 2/3 ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ 50% وہ میزائل لانچرز یا میزائل لانچ سائٹس جو متاثر ہوئی تھی وہ کمیشن ہو گئی ہیں۔ دیٹ مینز خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس نے اس ہفتے میں تیاری کر لی ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کہیں سے مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایک لمحے کے لیے ریلیکس نہیں کیا، اس کی وار ایکسرسائزز، اس کی وار پریپریشن، ہر چیز اسی طریقے سے اسی سپیڈ کے ساتھ جاری ہے۔ ایسی قوموں کو کہاں مارا جاتا ہے میزائلوں سے اور ایئر کرافٹ کیریئر سے، یہ ڈٹرمنیشن جس قوم کا ہو اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ بالکل، بخاری صاحب ایران نے اقوام متحدہ کے اندر بھی احتجاجاً جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ امریکہ جو ہے وہ ایرانی جہازوں کو قبضے میں لے رہا ہے۔ UN کی یا دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اس کنفلکٹ کے اندر یا ماضی میں جو ہم نے کنفلکٹس دیکھے ہیں کیا ورتھ رہ گئی ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، آبزرویشن بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سنتا کون ہے؟ کیا ٹرمپ نے
ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشن سے اجازت لی سیکورٹی کونسل سے؟ جی نہیں. کوئی ریزولوشن پاس کرائی؟ جی نہیں. اس کے باوجود اس نے حملہ کر دیا. ارے وہ تو اتنا جلدی میں تھا کہ اس نے اپنی کانگریس سے اجازت نہیں لی جو کانسٹیٹیوشنلی لازمی ہے. تو اتنا مطلب ہے اس کے اوپر جنگی جنون اس کا طاری تھا کہ اس نے تمام دنیا کے جو یعنی کنونشنز ہیں، جو دنیا کے قوانین ہیں، ان سب کو وائلیٹ کر دیا. اب رہ گیا وہ آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے پھر احتجاج کیوں کیا ہے یونائٹڈ نیشن سے. دیکھیے ایک لیگل سینکشنز چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. اب جب ہم نے یعنی ایران نے وہاں احتجاج کر دیا ہے تو دس کیس ہیز بیکم لیگل کیس. تو یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ آپ تجارتی جہازوں کو روکیں. جو ایران کا جہاں تک تعلق ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے ہمارے دشمن کے جہاز یا دشمن کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کے جہاز گزریں گے تو ہماری اکانومی کو، ہمیں ٹیریٹوریلی ہماری انٹیگریٹی کو نقصان پہنچے گا. بالکل. بخاری صاحب یورپی یونین بھی اب کوائٹ ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس سارے کنفلکٹ کے اندر، ایٹ لیسٹ بیانات کی حد تک، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہے معاہدہ اس کے اندر نیوکلیئر معاملے کو بھی حل ہونا چاہیے اور ایران کی بیلسٹک میزائلوں کی رینج کو محدود کرنا بھی اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ میزائل پروگرامز کے اوپر ایران نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اب یہ تو بات بھی نہیں وہ تو اس کو اب بات ہو بھی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ اس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر تو ہم باتیں نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ تو جب قطر میں تھے تب بھی کہا تھا، جب یہ عمان میں تھے تب بھی کہا تھا، جب جنیوا میں تھے تب بھی کہا تھا. اس وقت تو بلکہ دو چیزوں پہ کہا تھا کہ نیوکلیئر پر بھی بات نہیں ہوگی. لیکن اب نیوکلیئر کی افسودگی کے لیول پر بات کرنے کے لیے ایران تیار ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اس کو مجبور کر کے اور یکسر اس کو ختم کرا دیں گے، بھول جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا. یہ نہ ایرانین نیشن نے قبول کرنا ہے، نہ پہلے کیا تھا نہ اب کریں گے. بالکل. بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہونا لائٹر نوٹ، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کی حرکتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے، اس لیے ہونا لائٹر نوٹ. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ میں نا ایک پکچر شیئر کی جس میں اپنے آپ کو جیمز بانڈ بنے ہوئے تھے، پروبیبلی گن پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، سن گلاسز لگائے ہوئے تھے اور پیچھے بلاسٹ ہو رہے تھے اور وہ ایران کو وارننگز دے رہے تھے. تو اس طرح کی حرکتوں سے وہ اپنا اور امریکہ کا کس طرح سے پوری دنیا کے سامنے مذاق بنا رہے ہیں. صرف ایک بات وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں اس کے قابل نہیں تھا کہ امریکہ جیسے ملک کا صدر بنوں، مجھے تو کہیں کارٹونسٹ ہونا چاہیے تھا یا مجھے کہیں ریسلنگ کی کمپیئرنگ کرنی چاہیے تھی. یہ وہ حرکات ہیں جو سپر پاور کے پریزیڈنٹ، کبھی پہلے سنا آپ نے کسی اور امریکی صدر نے بھی ایسا کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ان پرانے تمام پریزیڈنٹ کی چھیڑ ہے، یہ چڑ ہے ان کی. یہ تو کہنے کا مطلب کبھی وہ جیسس بن جاتے ہیں، کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں. تو ان کے اوپر کھانا چاہیے. بیچارے کی بری حالت ہے، جنگ جیت نہیں سکے ہیں، ایران سے جوتیاں پڑی ہیں، تو اس لیے اس قسم کی کیفیت جو ہے ذہنی طور پہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ڈیفیٹ کو دل میں تو محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا خود کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ایوری تھنگ از آلموسٹ، آپ کارٹون بنا رہے ہیں، اپنی تصویریں بنا رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب. اور اسی طرح کی ایک طنز جو ہے وہ کنگ چارلز نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیا، اس پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پرائم منسٹر نے آج بڑا امپورٹنٹ اجلاس کیا، تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.